اسلامی جمہوریہ میں ایسے کام ہو جائیں گے، سارے غیر اسلامی کام آج تک فرانس کا سفیر نکال نہ سکے۔ اتنا بڑا حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا، اتنا بڑا، پھر معاہدہ ہوا کہ 20 اپریل تک اس سفیر کو نکالیں گے، پھر اس معاہدے سے روگردانی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر بیان دیتے ہیں، آپ کا ذلیل اعظم کہتا ہے جی وہ عید تک ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ نہیں، بات عید کی نہیں ہے، بات 20 اپریل کی ہے، اور 20 اپریل سے پہلے تمہیں یہ سفیر نکالنا پڑے گا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یورپی یونین ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہماری امداد بند ہو جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان ہے، ہمیں روٹی یورپی یونین نہیں دیتی، ہمیں روٹی ہمارا رب دیتا ہے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم سڑکوں کے بغیر سفر کر لیں گے، ہم پیدل سفر کر لیں گے، اذیتیں برداشت کر لیں گے، مگر اپنے نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ملک پاکستان کی معیشت کمزور ہو جائے گی، ارے بدماشو، معیشت کے کمزور ہونے کا تمہیں اتنا خطرہ ہے، اگر سفیر کو تم نے نہ نکالا تو تمہارے ایمان کمزور ہو جائیں گے، اس کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ معیشت کے کمزور ہونے کا اتنا ڈر ہے کہ معیشت کمزور ہو جائے گی۔ معیشت کی کمزوری سے ڈرتے ہو، ایمان کی کمزوری سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یورپی یونین پوری جو ہے وہ ہمارے خلاف ناراض ہو جائے گی، ان کی ناراضگی کا ڈر ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قیامت کے دن اگر حضور نے منہ پھیر لیا کہ تم اتنے بے غیرت تھے، تم اتنے بے حس تھے، تم اتنے نااہل تھے، تم اتنے جو تھے اس قدر مر گئے تھے کہ تمہارے پاس اتنی بھی غیرت ایمانی نہ تھی کہ انہوں نے سرکاری سطح پر میرے مصطفیٰ کریم کے کارٹون بنائے، سرکاری سطح پر ان خاکوں کو شائع کیا، سرکاری عمارتوں پر، سرکاری ٹی وی چینلوں پر ان خاکوں کو انہوں نے چلایا، اور تم میں اتنی بھی غیرت نہ تھی کہ تم ان کے بائیکاٹ کا اعلان ہی کر سکو، تم ان کا سفیر بھی نہ نکال سکے، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہ کر سکے، ان کے ساتھ جناب تم نفرت کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ جس سطح کا جرم ہوتا ہے اسی سطح کا اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ چونکہ فرانس والوں نے سرکاری سطح پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، انہیں جواب بھی سرکاری سطح پہ ملے گا تو ہم چین سے بیٹھیں گے۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ورنہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر رمضان شریف آ رہا ہے جی آگے، چلو رمضان امن سے گزار لیتے، میں کہتا ہوں امن کے پترو، تم امن کو زیادہ سمجھتے ہو یا آمنہ کا لال امن کو زیادہ سمجھتا ہے؟ اگر 17 رمضان المبارک کو بدر کی جنگ ہو سکتی ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں ناموس رسالت کے لیے مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ الجہاد 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 لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک۔ ہم تو یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ ہم نے کشمیر کی لٹی ہوئی عزتوں کے بدلے کیسے لینے ہیں، ہم نے جناب دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم کیسے لہرانا ہے،
ہم تو یہ تجویزیں پیش کر رہے تھے کہ برما کے مظلوموں کی امداد کیسے کرنی ہے، اہل شام پر ہونے والے مظالم کا بدلہ ہم نے کیسے لینا ہے، یمن اور افغانستان پہ مسلمانوں پر جو ظلم کیے گئے ان کا بدلہ کیسے لینا ہے، اور تم نے پاکستان کے اندر اتنی بے غیرتی شروع کر دی ہے، اور اس حد تک تم گر چکے ہو، اس حد تک تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ تم اقتدار میں کیا آئے، اقتدار کے اس نشے نے ان اسمبلیوں کے گنڈوں اور بدماشوں نے اس حد تک اسلام کے ساتھ غداری کی ہے کہ مساجد کو بھی FATF کے قانون کے مطابق تم اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، مدارس کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو۔ پہلے ہمارا مقابلہ تو کرو، ہمارے سامنے تو آؤ، جو ہم پڑھاتے ہیں وہ پڑھا کے دکھاؤ۔ تمہیں تو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت پڑھنی نہیں آتی، وضو کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں سیکھو، پھر ہمیں یہ بتاؤ، پھر ہم پر کوئی لا کے بٹھاؤ کہ یہ بندہ اب تمہاری سپرویژن کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ توجہ، پہلے انہیں اتنا پڑھاؤ نا جو کہ یہ ہماری سپرویژن کر سکیں، یہ ہمارا خیال کر سکیں، کم از کم ہمارے جتنے پڑے ہوئے تو ہو نا جناب۔ ہم تو 6-6 ہزار تنخواہ لے کے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دوسرے سال میں پڑھنے والا بچہ اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ جو MA عربی کر رہا ہے اس سے بھی گرامر سن لو، اس سے بھی گرامر سن لو۔ وہ MA عربی کا سٹوڈنٹ ہے، یہ دوسرے سال کا سٹوڈنٹ ہے، اس کا اور اس کا مقابلہ کروا لو، پھر دیکھیں گے کہ پڑھائی کا معیار تمہارا بہتر ہے یا ہمارا بہتر ہے۔ ہم ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کا درس دے رہے ہیں، نبی کے دین کی بات کر رہے ہیں، حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اسلام کو دبانے کے لیے تم نے کتنی کوششیں کی، مگر یاد رکھو جو تم سے پہلے آئے نیست و نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ سیدھے ہو جاؤ، حضور کے دین سے غداری نہ کرو۔ جو معاہدہ تم نے 20 اپریل کا کیا ہے یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یورپ کا سفیر نکالنے سے تمہاری معیشت کمزور ہوتی ہے، اگر تم نہ نکالو تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر جناب فرانس کا سفیر نکالنے سے یورپی یونین تم سے ناراض ہوتی ہے، اور اگر تم نہ نکالو گے تو رسول اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں نکالنا پڑے گا، ہر قیمت پہ نکالنا پڑے گا، ہر حال میں نکالنا پڑے گا۔ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں جس سطح کی بھی قربانی دینی پڑی، اللہ کی عزت کی قسم ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جو معاہدہ تم نے کیا ہے اسے ہر حال میں تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے۔ اور دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے نا تمہارے پاس کہ معاہدہ کا وقت آنے سے پہلے تم کہتے ہو کہ انہیں گھروں سے اٹھا لو، وہ بھی اب ہم نے ترتیب جو ہے نا وہ سوچ لی ہے۔ بھئی ٹھڈے کھا کھا کے وٹا گول ہو ہی جاندہ ہے نا، جڑے وٹن چوکھے ٹھڈے پاؤن ہولی ہولی گول تے ہو جاندہ ہے نا۔ بالکل سن لو، تسی آنا ہے ہن دنے آؤ راتی آؤ جس لئے آؤ بوئے کھلے، بالکل صرف کھڑکانا ہے دروازہ تساں سا کھول دینا ہے، پر طریقہ کار اساں اپنا لیا جانا ہے کیویں کر کے جانا ہے۔ اساں اپنے مقتدیاں نے اعتماد وچ لے لیا، بالکل انہاں پورا اعتماد وچ لے لیا۔ اے ہن تیار نے ساڈے نال جان واسطے، حضور دی عزت واسطے تیار ہو نا جی سارے؟ بالکل تسی راتی آئے تے اساں راتی سپیکر کھول کے اعلان کر دینا ہے آ جاؤ جی چلیے، تانوں ایک دی لوڑ ہے اوتھے 50 جان گے انشاءاللہ۔ تسی اپنی روٹی نہ پوری کر سکتے، انہاں دی کتھوں پوری کرنی؟ جے جیل وچ آکھیا تے روزے اوتھے رکھاں گے، ورنہ ساڈا تے دل ہے کہ فیض آباد روزے رکھن دے۔ سال پورا ہو گیا کرونا وچ پچھدیاں، جے روٹی کھاندے رہے ہو نا تے 4 دن حضور دی عزت واسطے بھی جے فیض آباد جانا پیا تے اللہ روٹی دیندا رہسی۔ بالکل دلیر ہو جاؤ، حضور نال وفا کرو، حضور نال پیار کرو۔ بالکل جی دروازے کھلے نے دنے بھی
تے راتی بھی کداں نہیں ٹپنیاں دروازہ کھڑکانا ہے اسی کھولاں گے آپ بھی چلان گے تے بندے ہر ویلے تیار کیتے نے ساڈے فون تے واٹس ایپ تے انہاں نال ہر وقت رابطے نے تے مسجد دا سپیکر کھول کے بھی اعلان کران گے یہ آ گئے نے بیلی لین والے حرام خور تنخواہ حلال کرنے واسطے آ گئے نے تے آؤ جناب انہاں دے نال جانا ہے تے بندے انشاءاللہ اور بھی آ جان گے وہ بھی ساڈے نال جان نو تیار نے تے اسی بھی جان نو تیار ہاں بالکل جدو آکھو گے اسی بالکل ہر ویلے تیار بیٹھے ہیں تے جے یہ گل نہیں تے پھر فرانس دا سفیر باہر کڈنا پینا تے جے نہ کڈیا تے پھر حضور دے انہاں غلاماں نے انشاءاللہ تعالی فیض آباد وچ میدان لان گے تے جتھے دل کرے میدان لان گے اے ملک بھی ساڈا ہے اے ملک دے باسی بھی ساڈے نے اے ملک جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تے دے چوئی قانون ہوئے گا کہ جڑا اسلام دے عین مطابق ہوئے گا اللہ پاک اس حاضری